پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اس کلام کی تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار، اللہ اکبر، دیکھو ذرا غور کرو کہ تمہارے پروردگار خود کہہ رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ وقال ربکم، تمہارے رب فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، ادعونی، مجھ ہی سے مانگو، مجھ سے مانگو، ادعونی، مجھے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں۔ آج جو ہے نا لوگوں کے ذہن میں مختلف قسم کے وسوسہ ہے، شیطان کو ہم گمراہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہمیں تو ڈائریکٹ ہم اللہ سے مانگنا ہمیں نہیں آتا، ہم نے تو ان اولیاء کے لیے واسطہ وسیلہ ان کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے۔ یہ سارا سراسر شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو مجھ سے مانگنے میں ان کو تکبر آتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں دعا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں آرڈر کریں، حکم کریں، مجھ سے مانگو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کہا ہے، اسی دعا کو ہی دین کہا ہے، جس طرح فرمایا کہ فدعوہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کر کے، یعنی اس دعا کو صرف اللہ کے لیے خاص کرو، اللہ ہی سے مانگو، اسی کو دین کہا ہے۔ یعنی دعا ہی دین ہے، جو دعا کرتا ہے اس کے پاس دین ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کو تمام عبادتوں کی بنیاد قرار دی ہے، اس کی روح قرار دی ہے۔ اور اس دعا اصل میں کیا ہوتا ہے؟ دعا اصل میں انسان کے جو تذلل، عاجزی اور انکساری کا جو انتہا درجے کا ایک مقام ہے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انتہائی عاجزی، انکساری ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کا بندہ ہوں۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کا ایک مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کرنا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، ہے بھی حقیقت میں بھی محتاج۔ ہمیں ایک سانس کی، اپنی ایک سانس لینے کے، آکسیجن لینے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ کیا طاقت ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میں 1 گھنٹہ میں زندہ رہوں گا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو جب ہم محتاج ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، فقیر ہو، فقراء ہو، واللہ هو الغنی الحمید، صرف اللہ رب العزت بے نیاز ہے، حمید ہے، قابل تعریف ذات ہے، ہر حالت میں قابل تعریف ذات ہے۔ ہمارا کیا حیثیت ہے؟ اس لیے دعا کے اندر ایک عاجزی، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ دعا کرو، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کرو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اللہ سے مانگو عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے، آہستہ آہستہ، بلند آواز میں دعا نہ کرو، آہستہ آہستہ پست آواز میں۔ آپ کے رب سننے والا ہے، ہر بات کو سننے والا ہے، دل کے بیدوں کو جاننے والے ہیں، تو پھر ہمیں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ سے مانگو، خفیۃً انہ لا یحب المعتدین، دعا میں بھی حد سے تجاوز کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اصلاح کے بعد تم فساد مت مچاؤ، وادعوہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، خوفا وطمعا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے رحمت سے امید رکھتے ہوئے اللہ ہی سے مانگو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہ محسنین، نیک لوگوں کے بہت ہی قریب ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کرنے کی بہت بڑی ترغیب دلائی ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتے ہیں۔ کسی کو اگر وہ صرف اللہ سے مانگے اور دعا کی شروط اور آداب اس کے اندر موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔